لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال we learn from this that happiness is coming، خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی۔ اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تفسیر میں، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے بندے کو۔ اب میں ذرا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اللطیف۔ اللطیف کسے کہتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں دا سٹل، دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ۔ 7 بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا لطیف۔ اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا تو اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کیا اللطیف کا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو؟ جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی کی بھی نظر ہوتی ہے اس کو۔ تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں، تو آپ اسے شیطان کو یہ بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا۔ تو لطیف ہوتا ہے کہ اتنی مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کبھی پھر اپنی باڈی پہ غور کر لیں، ایک ایک سیل کیسے کام کر رہا ہے، اور اللہ کے کنٹرول میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز، چاہتے ہوئے نہ چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ تو اس لیے ہوپ لیسنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال 7 بار ہی آیا۔ اللطیف کے ایک معنی میں نے بتایا دا سٹل۔ سٹل سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا، بہت پریسیجن میں جانے والا، بہت لیول کی پریسیجن میں جانے والا، یعنی مائکرو کیا، مائکرو کا بھی مائکرو لیول میں جانے والا، اس لیول پہ پریسائز اللہ تعالیٰ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی، اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے، اتنا سٹل ہے، اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا۔ مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے؟ پھر دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ۔ پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے دا ون ہو ڈسپوزز آف آور افیئرس ان دی موسٹ بینیفیشل وے وداؤٹ اس ایون پرسیونگ اٹ۔ ایک معنی اس کا جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے ان دا موسٹ پریسائز مینر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا ہے اور کس عمدہ انداز سے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے۔ He is al-Latif to his slave, being kind, gentle and merciful, and he is al-Latif of his slave. He is fully aware of your situation, your deeds, what is in your heart, your thoughts and your desires. ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے، آپ کے دلوں کا حال، آپ کے اعمال، آپ کی کنڈیشن، آپ کی اسٹیٹ، آپ کے مسائل، آپ کے غم، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اس میں آتی۔ تو موسٹ کائنڈ، موسٹ سٹل اور موسٹ گریشیس، یہ چند ایک معنی ہے۔ لطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظاہر ہے لام طوافہ لطافہ which points out to 4 main meanings۔ اب میں عربک لغت کے مطابق آپ کو لطیف کے 4 meanings جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ The first meaning is to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing and to bestow with kindness۔ پہلے ورڈ کا تعلق کائنڈنس کے ساتھ ہے، جینٹلنس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے یہ شخص بڑا، تو اس سے مراد ہے کہ بہت جینٹل ہے، بہت زیادہ نرم ہے، تو ایک اس کا یہ ہے۔ The second main meaning is to be thin, delicate, refined، یعنی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز۔ تھن سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل، ریفائنڈ سے مراد ہے مائنیوٹ ڈیٹیل۔ تھرڈ از ٹو بی سٹل، سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر، ٹھیک ہے نا۔ سٹل کو ویسے بھی جی سٹل سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر۔ اینڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز آف آل دی افیئرس، باخبر ہونا تمام کے تمام ڈیٹیل، ایک ایک ڈیٹیل کے بارے میں باخبر ہونا۔